اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کے اسباق میں خوش آمدید۔ یہ کتاب احادیث نبویہ پر مشتمل ہے، جس کتاب کی ہم انشاءاللہ ترجمہ بھی کریں گے، تشریح بھی کریں گے اور اس کی ترکیب بھی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس کتاب کا تعارف سمجھ لیں۔ اس کتاب کو جو مرتب کیا ہے وہ مولانا عاشق الہی البرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی البرنی، یہ انڈیا کے شہر بلند شہر کے اندر حضرت پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی اور علوم دینیہ کے اندر حضرت نے مہارت حاصل کی۔ مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے دورہ حدیث کیا۔ اس کے بعد پہلے یہ انڈیا کے اندر پڑھاتے رہے، پھر جب پاکستان بنا اور دارالعلوم کراچی کا قیام عمل کے اندر آیا تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دارالعلوم کراچی میں تدریس کے لیے بلا لیا، پھر یہ وہاں پر بھی تدریس کرتے رہے۔ حضرت کی جہاں پر اور کافی زیادہ خصوصیات ہیں، وہاں پر ان کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی زندگی درس و تدریس کے اندر گزری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت کثیر التصانیف بھی ہیں۔ ان کی کل تقریباً 100 کے قریب عربی اور اردو کے اندر تصانیف ہیں، جن سے رہتی دنیا تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ پھر حضرت کو مدینہ منورہ کے اندر انتقال کا اور مدینہ منورہ میں مدفون ہونے کا بہت شوق تھا۔ اپنے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ مجھے بھی جنت البقیع کے اندر مدفون ہونا نصیب ہو۔ چنانچہ یہ آخر عمر میں مدینہ منورہ کے اندر منتقل ہو گئے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر یہ مدفون ہوئے ہیں۔ حضرت کی جہاں پر مزید خصوصیات ہیں، وہاں پر ایک بنیادی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ کتابوں پر رائلٹی لینے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کی اتنی زیادہ تصانیف تھی، 100 کے قریب، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر چھپتی تھی، لیکن حضرت ناشرین سے 1 روپیہ بھی اس کے لیے رائلٹی کی مد کے اندر وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت کی طرف سے عام اجازت تھی، جو بھی چاہے اور جتنی تعداد میں چاہے حضرت کی کتب کو چھاپ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کا فیض آج تک جاری اور ساری ہے۔ یہ حضرت کا مختصر سے تھوڑا تعارف تھا، جس میں ایک چیز اور سمجھیں کہ حضرت کی جو تصانیف ہیں کچھ اردو میں ہیں، کچھ عربی میں ہیں۔ جو اردو کی تصانیف ہیں اس کے آخر میں حضرت لکھتے ہیں بلند شہری۔ تو بلند شہری، چونکہ بلند شہر کے تھے انڈیا سے، تو اس لیے بلند شہری کر کے لکھتے ہیں، لیکن جو حضرت کی عربی کے اندر تصانیف ہیں ان کے آخر میں یہ لکھتے تھے البرنی۔ جب آپ زاد الطالبین کتاب اگر آپ اٹھاتے ہیں تو زاد الطالبین کے آخر میں بھی جب حضرت کا نام نیچے لکھا ہوا ہے، اس کے آگے البرنی لکھا ہوا ہے۔ چونکہ یہ کتاب عربی کے اندر ہے، اس لیے حضرت نے عربی کتب کے لیے اپنا البرنی کا لقب یہ منتخب کیا تھا، اور عربی کتب کے تمام کے آخر میں البرنی کا لفظ لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے۔ حضرت کے تعارف کے بعد اب ہم چلتے ہیں زاد الطالبین کی طرف۔ تو زاد الطالبین کے متعلق آپ یہ سمجھیں کہ یہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر کل 329 احادیث ہیں، جو کہ تمام کی تمام مشکوٰۃ المصابیح سے لی گئی ہیں۔ تو ان کے لینے کے اندر ایک خاص ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ وہ خاص ترتیب کا لحاظ یہ رکھا گیا ہے کہ ترکیبی اعتبار سے تمام احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ کیسے جمع کیا گیا ہے؟ مثال کے طور پہ حضرت سب سے پہلے جملہ اسمیہ سے شروع ہونے والی احادیث لاتے ہیں۔ سب سے پہلے جملہ اسمیہ میں، پھر جملہ اسمیہ کی پھر 5 قسمیں ہیں۔ 5 قسموں میں کون سی؟ سب سے اول جس کے شروع میں الف لام ہو، پہلی قسم یہ ہوئے گی جس کے شروع میں الف لام ہو۔ اس کے بعد دوسری قسم وہ ہے جس کے شروع میں الف لام نہ ہو۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے شروع کے اندر لا نافیہ ہو۔ چوتھی قسم وہ ہے جس کے شروع کے اندر ان نہ ہو، اور 5ویں قسم وہ ہے کہ جس کے شروع کے اندر ان نما ہو۔ تو یہ 5 ترتیب سے جملہ اسمیہ جو شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ احادیث لے کر آئے ہیں جو اس ترتیب سے اس کتاب کے اندر مذکور ہیں۔ جملہ اسمیہ کے بعد پھر حضرت نے آگے جملہ فعلیہ کو رکھا ہے۔ جملہ فعلیہ میں بھی پھر حضرت نے کل 6 قسمیں بنائی ہیں۔ 6 قسموں کے اعتبار سے جملہ فعلیہ کو لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو جملہ فعلیہ میں وہ ہے جو اس کے شروع میں کوئی حرف بھی نہیں ہے، نمبر 1، یعنی بغیر کسی حرف اس کے شروع میں آئے ہوئے وہ جملہ فعلیہ جو سیدھا سیدھا فعل کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے، وہ احادیث لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ احادیث لے کر آئے ہیں جس کے شروع میں لام الف لا ہے، لا نافیہ، جو کہ فعل کے شروع میں داخل ہوتا ہے۔ 2 ہوگی۔ تیسرے نمبر پر امر اور نہیں والی احادیث لے کر آئے، یعنی جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہے یا جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر لیسا جو فعل ناقص ہے اس سے شروع ہونے والی احادیث لے کر آئے ہیں،
اور 5ویں نمبر پر من حرف شرط لگا کر پھر احادیث لے کر آئے ہیں، اور چھٹے اور آخری نمبر پر اذا حرف شرط لگا کر احادیث لے کر آئے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جملہ اسمیہ جو 5 ترتیب سے جملہ اسمیہ آتا ہے وہ احادیث لے کر آئے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر جملہ فعلیہ 6 طریقوں سے آتا ہے، اس کے متعلقہ احادیث حضرت اس کتاب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بعض غیب کی خبروں کے اوپر مشتمل احادیث تھیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے میں جو واقعات رونما ہوں گے ان کے متعلق پیشن گوئیاں کی تھی، وہ احادیث لے کر آئے ہیں، اور یہ تقریباً کل 25 کے قریب احادیث ہیں جن میں غیب کی خبریں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا اس کا پہلا باب یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کا دوسرا باب ہے، اس دوسرے باب میں تقریباً 40 کے قریب قصے ہیں جو کہ اس کی کتاب کے اندر احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کا ایک پیٹرن ہے اور ایک یہ ترتیب ہے جس کے مطابق اس کتاب کے اندر احادیثیں لائی جائیں گی۔ سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے مقدمے کا، مقدمے میں کیا کیا باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔